السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس کو پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کریے گا، اس سے آپ کو مزید نوٹیفیکیشنز خود بخود ملتے رہیں گے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ بھارت پہلے تو ملٹی پولر دنیا کا حامی تھا، لیکن اب جب سے چائنا اور امریکہ کی کشمکش شروع ہوئی ہے اور اسے اندازہ ہوا ہے کہ دنیا بھر بائی پولر یعنی دو طاقتی ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، تو وہ امریکہ کا حلیف بن گیا، اور اسی وجہ کے ساتھ اب وہ چائنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت چائنا کو انگیج کرنے کے لیے اس کے حلیف کے طور پہ کام کرے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اسی سوچ کا شاخسانہ ہے کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے اور جنوبی ایشیا میں اس کے ہمسائے اسے ایک بڑی طاقت مان لے۔ لیکن ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز سامنے آئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو یہ خبر کیوں نہیں دی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھارت اور چائنا کے درمیان سرحد پہ کشیدگی عروج پر ہے، اسی حوالے سے کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک جانب لداخ میں چائنا سے بھارتی فوج بار بار پٹ رہی ہے، مار کھا رہی ہے، تو دوسری طرف وفاقی حکومت چائنیز بینک آف چائنا سے قرضے لے رہی تھی۔ اب بھارتی حکومت نے چائنا میں واقع ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے وائرس کے آغاز سے اب تک 2 بار قرضہ لیا۔ پہلا قرض 8 مئی 2020 کو اور $50 کروڑ کا لیا ہے کہ اس کے بعد انڈیا نے قرض کا دوسرا معاہدہ 19 جون کو کیا، اور یہ بات قابل غور ہے کہ لداخ کی وادی گلوان میں 15 جون کو انڈیا اور چائنا کی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈین حکومت نے $125 کروڑ کے قرض کا معاہدہ کیا، جو انڈین روپے 9,200 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے، اور اس میں انڈیا کو اب تک $100 کروڑ مل بھی گیا۔ اب یہ سوال بھارتی لوگوں کو اپنی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ مودی بھارتی فوج کے ساتھ ہے یا چائنا کے ساتھ؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم مودی پیسوں کے بدلے لداخ کی زمین کو بیچ رہا ہے، اور دوسری جانب انڈیا کو قومی خزانہ خسارے میں 23% سے نیچے چلا گیا۔ اب ایسے میں انڈیا کا مزید قرض لینا اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ بات تو اب منظر عام پہ آ چکی ہے کہ مودی حکومت کے پاس خفیہ اطلاعات تھی کہ چائنا لداخ میں بہت کچھ کر رہا ہے اور بہت کچھ کرنے والا بھی ہے، تاہم مودی سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ کیا مودی قرضہ ملنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اب قرضہ مل جائے تو پھر زبان کھولیں گے؟ اس وقت تو LAC کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریت پہ کھینچی ایک لکیر ہے۔ چائنیز فوج جب تھوڑی سی ہوا دیتے ہیں تو لکیر مٹ جاتی ہے، اس لیے ایک طرف تو مودی کہتے ہیں چائنا بھارت کی سرحد نہیں ہے، تو دوسری طرف سرحدی معاملات پہ ملاقات جاری ہے۔ مودی حکومت کو تو پہلے ہی اپنے متضاد بیانات سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ چائنا لداخ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ اس نے اچانک نہیں کیا بلکہ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ کیا۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہو اور دونوں ممالک کے درمیان خطرناک تصادم ہو۔ چائنا بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، لیکن سرحدی تنازع پہ بات نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چائنا سرحد پہ اپریل سے پہلے والی صورتحال بحال ہونے دے گا یا ایک بار پھر سے سرحد کو بدل دے گا؟ چائنا بھلے ہی ملاقاتیں اور مذاکرات کر رہا ہے، لیکن وہ بھارت کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ چائنا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پورا اروناچل پردیش اسی کا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اس کو بھارت کا حصہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ یوں بھارت کی قومی سلامتی کو، سوورینٹی کو لاحق خطرات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک بھارتی صحافی کو گرفتار کر لیا گیا کہ وہ جاسوسی میں ملوث ہے۔ الزام یہ ہے کہ لداخ بارڈر اسٹریٹجی کی سینسٹیو انفارمیشن لیک کی۔ پہلے تو بھارتیہ فوج پہ سوالیہ نشان کہ کیسے ایک صحافی یہ انفارمیشن فوج جیسے ادارے سے اڑا سکتا ہے اور غائب کر سکتا ہے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو پھر میری بات آپ سب مان لیں کہ میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتا ہوں کہ بھارتی فوج کوئی فوج نہیں بلکہ ایک ملیشیا، اور اب یہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا، بھارتی میڈیا پہ مجھے تعجب ہے کہ وہ کیوں چپ ہے، یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ ایک صحافی کو تو آپ نے پکڑ کے اندر کر لیا، لیکن مودی کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ مودی 10 بار شی جنگ پی سے تنہائی میں مل چکا ہے۔ دوران جنگ مودی چائنیز بینک سے قرضے لے رہا ہے۔ چائنا کے خلاف ایک لفظ مودی نے ابھی تک نہیں بولا، یہاں تک کہ مودی لداخ بھی ہوایا قوم سے 10 خطاب کر لیے، لیکن چائنا اور صدر شی پنگ کا نام نہیں لیا۔ تو بھارتی میڈیا کو اب یہ کویسچن کرنا پڑے گا کہ اصل ایجنٹ مودی ہے یا وہ صحافی جس کو قربانی کا بکرا بنا کے مودی سرکار نے اندر کر دیا۔ اب تو بھارتی وزیر دفاع سرکاری طور پہ اسمبلی فلور پہ مان چکے ہیں کہ چائنا لداخ کے 38,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پہ قابض ہے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے، لیکن پھر بھی بھارتی میڈیا اس پہ چپ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مودی سے نہیں پوچھتا کہ کہاں ہے وہ تمہاری 56 انچ کی چھاتی، جبکہ راج ناتھ سنگھ کے بقول مودی کی چھاتی 56 انچ نہیں 65 انچ کی ہے۔ اور اس سے بڑی مودی کی ناکامی اور ڈر کیا ہوگا کہ چائنا اروناچل پردیش کے مشرقی حصے میں 90,000 مربع کلومیٹر پہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس پہ بھی بھارتی میڈیا چائنا کو کوس رہا ہے، لیکن مودی سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کہ تم چائنا کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے۔ کل کی ویڈیو میں نے 3 راستے بتائے تھے آپ کو، اب بھارت نے یہ تیسرے راستے کا ہی انتخاب کیا۔
اس میں اس کا نقصان قدرے کم تھا لیکن ذلت اور رسوائی بہت تھی۔ دراصل بھارت نے مشرقی لداخ میں عملاً چائنیز بالادستی تسلیم کر لی ہے، اور دوسری جانب اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بھارت کبھی بھی ایک ریاست کی حیثیت سے قائم نہیں رہا۔ موجودہ بھارت کی جو شکل ہے اسے برطانوی سامراج نے اکٹھا کر کے ایک ریاست کی شکل دی تھی۔ ہندوستان تو ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ رہا ہے جو داخلی طور پہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے۔ جب انگریز اس خطے میں اپنا راج ختم کر کے جانے لگا تو انہوں نے اسے دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ہندوستان اور پاکستان، اور اب بھارت کے حکمران اور اس کی خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجی، ان کا مقاصد تعین کرنے والوں کا خیال ہے کہ بھارت اس وقت تک دنیا کے نقشے پہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے نہیں ابھر سکتا جب تک اس کی سرحدوں میں توسیع نہ ہو۔ جسونت سنگھ نے تو اپنی کتاب میں لکھا کہ بھارت کے موجودہ بارڈرز اس کے اسٹریٹجک مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسے اپنے اسٹریٹجک مقاصد اگر حاصل کرنا ہے تو اسے اپنی سرحدوں کو توسیع دینا ہوگی اور پورے بر صغیر کو بھارت کا حصہ بنانا ہوگا۔ موجودہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ خیال ہے کہ 1947 سے بھارت کو تقسیم کر کے اس کے سائز کو کم کیا گیا، جس سے بھارت کو نقصان ہوا۔ بھارت کے ایک اور سابقہ خارجہ سیکرٹری جو پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں، مسٹر شیو شنکر مینن، انہوں نے حال ہی میں امریکن تھنک ٹینک میں لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنے سائز میں توسیع کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بھارتی سیاستدان اور دانشور سبرامانیم نے اپنے کئی بیانات میں کہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کو توڑ دے اور اس کو بھارت کا حصہ بنا لے۔ بھارت کے پاکستان سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے جھگڑے اس کے اسی خواب کی تکمیل کی کوشش میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بھارت کی ایک بڑی طاقت بننے کی خواب کی تکمیل کے راستے میں پاکستان اور چائنا سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنہیں وہ ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ خواہش نہرو سے لے کر مودی تک سارے حکمرانوں میں رہی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہی بھارت نے کبھی پاکستان پہ حملہ کیا، کبھی لداخ میں زور آزمائی کی، مگر ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کی ساری قیادتیں یہی خواب دیکھتی ہیں کہ بھارت کو کس طرح بڑا ملک بنایا جائے۔ اب انڈیا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی جتن کر رہا ہے، ساتھ ہی نیوکلیئر سپلائی گروپ میں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چائنا نے اس کو اور دنیا کو بھارت کی اصل اوقات دکھا دی ہے اور بھارت کا سارا رعب اور دبدبہ ختم کر کے رکھ دیا، اور یہ واضح ہے اس خطے میں بھارت ہی وہ واحد ملک ہے جس کی توسیع پسندانہ جارحانہ عزائم سے پاکستان اور چائنا سمیت خطے کے ہر ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے۔ اور اب بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، وہ بھی بھارتی عزائم کے اقدامات سے زچ ہو کے عالمی برادری میں اس کے خلاف آواز اٹھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ بھارت جہاں جہاں لائن آف کنٹرول اور دوسری سرحد پہ پاکستان کے خلاف اپنے جنگی جنونی عزائم کی تکمیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہاں وہ پاکستان پہ آبی دہشت گردی بھی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اسی طرح بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے کی بھی سازشوں میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ تاہم عالمی قیادتیں اور نمائندہ عالمی اداروں نے ہمیشہ اپنی اپنی مفاد پرست پالیسیز کے تابع بھارت کے ہاتھ روکنے سے گریز کیا اور رسمی مذمت پر اکتفا کیا۔ مودی سرکار کو در حقیقت اکھنڈ بھارت بنانے والے بھارتی عزائم چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، جو اس وقت سیکولر بھارت کو عملاً ڈکٹیٹر ہندو ریاست میں تبدیل کر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں لداخ کے راستے سے چائنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بھارت کو چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے ہاتھوں 3 باری سخت ہزیمت اٹھانا پڑی، اس کے باوجود اس کے توسیع پسند عزائم ان میں کمی نہیں آئی۔ یہ صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ آئندہ منگل سے شروع ہونے والے UN جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرات کا باعث بننے والے بھارتی توسیع پسندانہ عزائم کے مؤثر توڑ کی ٹھوس اور جامع حکمت عملی طے کی جائے اور مودی سرکار کو باضابطہ طور پہ ایک شٹ اپ کال دی جائے، ورنہ اس کی جنونیت اس خطے میں کوئی نہ کوئی گل کھلا کر چھوڑے گی۔ مجھے تو پوری امید ہے کہ اس بار عمران خان مودی اور بھارت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے، کیونکہ مودی اس کا حقدار ہے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ مجھے کامنٹس میں رائے دیجیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔